بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آج برطانوی کمپنی براڈ شیٹ کے ایک سربراہ کی طرف سے جو انٹرویوز دیے جا رہے ہیں اس پر کچھ کمنٹس کیے ہیں ٹویٹس کی صورت میں بھی, اور آج انہوں نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اس حوالے سے کچھ باتیں کی ہیں. ٹویٹ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے پاناما پیپرز نے ہماری حکمران اشرافیہ کی بدعنوانی اور منی لانڈرنگ پر سے پردہ ہٹایا. اب براڈ شیٹ کے انکشافات نے ایک مرتبہ پھر ہماری حکمران اشرافیہ کی بھاری بھرکم کرپشن اور منی لانڈرنگ بے نقاب کر دی ہے. تو 4 ٹویٹس کیے ہیں, میں 4 کی 4 ٹویٹس نہیں پڑھنا چاہ رہا, لیکن عمران خان صاحب ان ٹویٹس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کا موقف تھا ان کے موقف کی براڈ شیٹ نے توثیق اور تصدیق کر دیا. ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کیا کہا, ذرا سنیے. یہ جب ایک براڈ شیٹ ایک چیز سب کے سامنے آئی ہے, پاکستان گورنمنٹ نے ایک فرم کو کہا کہ جی ہمیں ہمارے ملک کے سربراہوں کے جو چوری کیا تھا پیسہ اس کے لیے انویسٹیگیٹ کریں. انگلینڈ کی فرم تھی. تو وہ جو انٹرویو دے رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ کس طرح پاکستان سے پیسہ چوری کر کے باہر جا رہا تھا, اور کون کر رہے تھے؟ پاکستان کے وزیر اعظم, پاکستان کے وزیر, وہ چوری کرنے پہ لگے ہوئے تھے پیسہ. تو جب ملک کا سربراہ چوری کرے, وزیر کرے, تو وہ تو نیچے تک سارا سسٹم کرپٹ ہو جاتا ہے. اب بات تو وزیر اعظم صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر براڈ شیٹ جو ہے اس نے اتنی اچھی پرفارمنس دکھائی ہے جس پہ عمران خان صاحب نے آج ایک دن میں 4 ٹویٹس کیے ہیں, تو پھر یہ جو اس کمپنی کو حکومت پاکستان کی رقم جو ٹیکس دہندگان کی رقم ہے اس میں سے اس کمپنی نے ملینز آف ڈالرز, کئی ملین ڈالر جو ہیں وہ ان پہ قبضہ کیسے کر لیا, کیونکہ حکومت نے خود تو نہیں دیے, انہوں نے برطانوی عدالت کے ایک فیصلے کے تحت جو وہاں کے ایک پاکستانی بینک میں جو پاکستانی گورنمنٹ کی رقم پڑی ہوئی تھی اس پہ قبضہ کر لیا جو ملینز آف ڈالرز بنتی ہے. تو یہ رقم جو ہے یہ اس کمپنی نے اپنی تحویل میں کیسے لے لی ہے, اور کیا یہ ہماری حکومت کی کامیابی ہے ناکامی ہے, یہ نیب کی کامیابی ہے یا ناکامی ہے, یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. اور اس کے علاوہ اس کمپنی کے جو سربراہ ہیں موسوی صاحب, انہوں نے اور بھی بہت کچھ کہا ہے. انہوں نے کہا مشرف دور میں جو ان کو 200 افراد کی لسٹ دی گئی تھی کہ ان سے آپ نے ان کے بارے میں پتہ کرنا ہے کہ انہوں نے کہاں کہاں رقم چھپائی ہوئی ہے, تو اسی دور میں اس لسٹ میں سے بہت سے نام جو ہیں ان کو نکال دیا گیا کیونکہ وہ لوگ جو تھے وہ مشرف صاحب کی کابینہ کے وزیر بن گئے تھے. تو یہ پھر کس چیز کا ہم کریڈٹ لے رہے ہیں؟ تو اس پہ ہم گفتگو کریں گے. کچھ اور بھی موضوعات ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں شفقت محمود صاحب, وفاقی وزیر تعلیم ہیں, تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر مصدق ملک صاحب, مسلم لیگ نون کے رہنما لاہور میں موجود ہیں, اور جناب ناصر حسین شاہ صاحب, وزیر اطلاعات حکومت سندھ اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما. یہ بتائیے شفقت صاحب کہ یہ جو وزیر اعظم صاحب ایک کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو براڈ شیٹ کی طرف سے جو بھی انکشافات کیے جا رہے ہیں یہ میرے موقف کی تصدیق ہے, تو اگر موقف کی تصدیق ہے تو پھر پاکستانی حکومت کو ملینز آف ڈالرز کیوں دینے پڑ گئے براڈ شیٹ کو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بہت ہی افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اس قسم کی فرمز کو جب ہائر کیا جاتا ہے, اور اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ کے حکمرانوں نے بے شمار لوٹ مار کی ہوتی ہے اور پھر اس کو باہر لے جا کے چھپایا ہوتا ہے. تو یہ مشرف حکومت میں ان کے ساتھ معاہدہ ہوا, اور معاہدہ کرنے کے بعد جب وہ کسی کے نتیجے میں پہنچنے لگے تو پہلا این آر او آیا, کیونکہ وہ کہتا ہے اپنے انٹرویو میں کہ جب نواز شریف صاحب چلے گئے سعودی عربیہ پہلے این آر او کے بعد, تو جو بھی انکوائری ہو رہی تھی اس سلسلے میں وہ جو تھی وہ رک گئی. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے آفتاب شیرپاؤ کے بارے میں بات کی, لیکن پھر جب معاملہ کو آگے چلا تو پھر دوسرا این آر او آ گیا جو مشرف نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کر لیا. تو اور انہوں نے کوئی ڈیل جو اس قسم کی کہ جناب جتنے بھی پیسے ریکور ہوں گے کسی طریقے سے بھی ہوں گے, نہیں بھی ہوں گے تو اس کی کوئی پیمنٹ ہو رہی. اور اس چیز کو جب آگے چلا معاملہ تو اس کے اندر اور بھی چیزیں انکشاف کی ہیں. انہوں نے انکشاف کی ہیں کہ کوئی بندہ تھا انجم ڈار, جو بعد میں ایک تصویر میں نظر آیا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کا کوئی جرمنی کا پریزیڈنٹ وغیرہ تھا یا کچھ تھا. نہیں, اس نے کہا کہ وہ ان کا بھتیجا تھا, ہی کلیمڈ کہ وہ ان کا نیفیو, لیکن جو تصویر ہم نے دیکھی ہے اس میں ساتھ بیٹھا ہے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ. تو انہوں نے اس کو برائب کرنے کی کوشش کی کہ جی اس قسم کی ریولیشنز جو ہیں وہ نہ کریں. اس کے بعد انہوں نے کھٹ پٹ ہو گئی, نہ زرداری گورنمنٹ نے اس کو آگے پہنچایا, نیچرلی نہیں پہنچایا. نواز شریف گورنمنٹ نے کیوں اس کو آگے پہنچانا تھا, لیکن ان کا کیس جو تھا وہ چلتا رہا. پھر درمیان میں ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا
کہ اس کمپنی کی آپس میں سپلٹ ہو گئی. جب آپس میں سپلٹ ہوئی تو انہوں نے نواز شریف کے دور میں ایک پیمنٹ کر دی, میرا خیال نواز شریف کے دور میں تھی, ایک پیمنٹ کر دی ایک ایسی کمپنی کو جو فکٹیشس تھی, یعنی کہ اس کو پیسے دے دی. تو یہ ایک بڑا ہی تکلیف دہ ساری جو کہانی ہے, جس میں ہمارے اشرافیہ, اور صحیح کہتے ہیں پرائم منسٹر کہ ہمارے اشرافیہ کی جو لوٹ مار ہے وہ اس کے لیے فورن کمپنیز آ رہی ہے, دنیا میں ہماری مشہوری ہو رہی ہے اور دنیا میں یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. تو بڑے افسوس کی بات ہے. اور اب ہمیں کیوں پیمنٹ کرنی پڑی؟ اس لیے کہ یہ جو چیز اتنی دیر سے چل رہی تھی, جو ان کے ڈیوز سیٹل نہیں کیے تو انہوں نے برٹش کورٹ میں جا کے ہماری جو ایمبیسی کا تھا اس کو انہوں نے ریکویسٹر کر لیا, تو پھر پیمنٹ کرنی پڑی. لیکن پیمنٹ والی ایشو امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس ملک کے اشرافیہ, سیاسی اشرافیہ جو وہ اس حد تک پہنچ گئی کہ اب آپ کی حکومتوں کو اس قسم کی فرمز اور اس قسم کی چیزوں کو ہائر کرنا پڑا, اور ان کی جو بدعنوانیاں تھیں ان کو پبلک میں آیا. یہ تکلیف دہ بات ہی ہے. ایک اور بھی سوال بڑا ہے ہمیں کہ یہ جو اشرافیہ ہے, کیا اس اشرافیہ سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ صرف مسلم لیگ نون میں اور پیپلز پارٹی میں ہیں یا تحریک انصاف میں بھی ہیں, اور ماضی کی کرپٹ حکومتوں کے کون کون سے لوگ جو ہیں وہ موجودہ حکومت میں ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ مجھے نہیں پتا, میں بعد میں شفقت صاحب سے پوچھوں گا. لیکن مصدق ملک صاحب, کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ یہ جو براڈ شیٹ ہے اس کو اس لیے مشرف دور میں ہائر کیا گیا تاکہ ماضی کی حکومتوں نے جو لوٹ مار کر کے رقم کو مغربی ممالک میں چھپایا ہوا ہے اس کا سراغ لگایا جائے؟ دیکھیے, دو تین اہم چیزیں ہیں. ایک کچھ چیزیں تو مس کر دی میرے بھائی شفقت محمود صاحب نے, اور ایک دو ایسی چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. ذرا فیڈ بیک ذرا ٹھیک کروا دیجئے پلیز. جی. تو میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ براڈ شیٹ جو کمپنی ہے, اس کو جب کانٹریکٹ دیا گیا تو یہ کمپنی صرف 6 مہینے پہلے معرض وجود میں آئی. یہ ایک پرائیویٹ انویسٹیگیشن فرم ہے جس کو یہ کانٹریکٹ دیا گیا, اور کانٹریکٹ کے ساتھ 200 لوگوں کی لسٹ دی گئی جو اتفاقی طور پہ صرف حریف تھے, سیاسی حریف اس وقت کے, جو پرویز مشرف صاحب کے سیاسی حریف تھے, ان کی لسٹ دی گئی 200 لوگوں کی. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جب یہ فیصلہ کیا گیا کہ کچھ لوگ اس میں سے نیب زادے ہوں گے اور کچھ لوگ اس میں نیب زدہ ہوں گے, تو جو نیب زادے تھے, یعنی وہ لوگ جنہوں نے پرویز مشرف صاحب کو کہا کہ ہمیں معاف کر دیں, وزیر بنا دیں, ہم آپ کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں, ان کے نام اس لسٹ میں سے ہٹا دیے گئے. اور اس کے بعد 2003 میں یہ کانٹریکٹ کینسل کر دیا گیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کلیم پیدا کیسے ہوا. پرویز مشرف صاحب کے دور کے اندر کلیم کیا گیا کہ ہم نے اتنے ارب ڈالر یا اتنے ارب روپے جو ہیں وہ ہم نے وصول کر لیے ہیں اور ہم نے وہ ڈیٹیکٹ کر لی ہیں. یعنی جس طرح آج کی حکومت میں وہ ہمارے جو وزیر ہیں, کیا نام ہے بھلا سا ان کا, شہزاد اکبر صاحب, وہ روز آ کے ایک پلندہ لے کر آتے ہیں اور عوام کو دکھاتے ہیں. بالکل اسی طرح, کیونکہ 70% تو اس وقت کی کابینہ جو ہے وہ پرویز مشرف صاحب کے دور کی ہے, تو بالکل وہی ماڈل فالو کرتے ہوئے انہوں نے کلیم کیا کہ بلینز جو ہیں ہم نے پکڑ لیے ہیں. تو جب بلینز پکڑ لیے ہیں تو بھائی آپ نے کانٹریکٹ کیا تھا کہ ان کو آپ 20 یا 25% دیں گے, تو ان کا جو $25 ملین بنتا تھا انہوں نے کلیم ڈال دیا. آپ نے جب کانٹریکٹ کینسل کیا تو ہمیں تو یہ پتا تھا کہ یہ جھوٹ پہ بنا ہوا کانٹریکٹ ہے, کسی حکومت نے پیمنٹ نہیں کی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی حکومت نے پیمنٹ کیوں کی. اور اگر آپ ان کا پورا انٹرویو سنیں, بالخصوص جو انہوں نے پاکستانی ایک صحافی کو کل دیا ہے, تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہر بندہ وہاں پہ جو جا رہا ہے وہ وہاں پہ حصہ مانگ رہا ہے. یہ ہے وہ بات جو شفقت محمود صاحب نے نہیں بتائی. وہ کہتے ہیں جب میرے پاس یہاں سے موجودہ حکومت, جس کو وہ کروک کہتے ہیں, پرانی حکومتوں کو بھی کروک کہتے ہیں, اس حکومت کو بھی کروک کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جب یہ کروکس میرے پاس آتے ہیں تو یہ ہمیں کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی اور ثبوت ہے وہ تو ٹھیک ہے کہ ہم پکڑ لیں گے, لیکن یہ بتائیے کہ ہمارا حصہ کیا ہوگا. اور 50%, زرداری صاحب کو تو یہ مسٹر 10% کہتے تھے نا, تو عمران خان صاحب مسٹر 50% ہیں. ان کو کہتے ہیں کہ جو تمہیں یہ کانٹریکٹ نیا دے گا اس کو 50% پیسے چاہیے. اس پر جو آپ کہہ رہے ہیں نا, اس پر آج مریم اورنگزیب صاحبہ نے پریس کانفرنس کی, اس کا جواب بھی دے دیا شہزاد اکبر صاحب نے. ذرا وہ متعلقہ جو حصے ہیں ان دونوں کے وہ ذرا سن لیں آپ. کہا گیا کہ اگر آپ $25 ملین آپ کو دیتے ہیں تو اس میں ہمیں 50% حصہ دیا جائے. یہ وہاں مذاکرات کیے جا رہے ہیں شہزاد اکبر کی طرف سے. شہزاد اکبر صاحب کاغذ لہراتے ہیں, آج 2.5 سال ہو گئے کاغذ لہرا رہے ہیں, اور جا کے لندن میں براڈ شیٹ سے کمیشن مانگتے ہیں.
اور آپ ٹویٹ کرتے ہیں, آپ کی اتنی اوڈیسٹی. میں یہ مریم اورنگزیب کو ایک چیلنج کرتا ہوں. برطانیہ کے اندر رشوت دینا جو ہے ایک جرم ہے. میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں اور میں آپ کو 72 گھنٹوں کا ٹائم دیتا ہوں. آپ لنڈن میں ہی ہیں, آپ لنڈن پولیس کو, میٹروپولیٹن پولیس کو ایک درخواست دیں کہ جو رشوت آفر کی گئی کاوے مساوی کو, اس کی تحقیق ہونی چاہیے. اور وہ جو شخص جو آپ 2018 کا کہہ رہے ہیں جس نے کٹ مانگا ہے, اس کی بھی تحقیق ہونی چاہیے. تو یہ بات تو یہاں پہ ہوگی. اب میرا خیال ہے کہ معاملہ جو ہے وہ میں اگر ایک سیکنڈ, صرف ایک سیکنڈ دیجیے اگر اجازت ہو. جی میں بھی ان کو چیلنج کرتا ہوں. انہوں نے حکومت پہ الزام لگایا ہے, صرف 20 ملین کا نہیں, مساوی صاحب نے, انہوں نے کہا ہے کہ 1000 ملین کا, انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ 1000 ملین کے آپ کے پاس کچھ شواہد ہیں, اگر آپ اس کو پکڑ لیں تو ہمیں اس میں سے 50%, 200 ملین کا 50% دیں. حکومت پہ الزام لگایا ہے, آن دا ریکارڈ لگایا ہے, موجودہ حکومت پہ لگایا ہے جس کی ایمبیسی ادھر موجود ہے. آپ سو کریں. اس کا 72 گھنٹے اس کا جواب لے لیتے ہیں شفقت صاحب سے, پھر چلتے ہیں آپ ناصر صاحب کا. جی شفقت, اس کا جواب تو شہزاد اکبر نے دے دیا ہے. اس نے کہا ہے کہ جناب آپ جو انجم ڈار نے جو پیسے مانگے نواز شریف کے بہاف پہ, جو پیسے دینے کی آفر کی تاکہ ان کی پراپرٹیز جو ہے اس کے بارے میں انکشافات نہ کیے جائیں, تو اس کی بھی درخواست دے دیں لنڈن پولیس کو. اور اگر اس نے اپنا شہزاد اکبر نے کچھ مانگا ہے, اس کی بھی درخواست دے دیں. دودھ کا دودھ, پانی کا پانی ہو جائے گا. ناصر حسین شاہ صاحب, نہیں آپ کیوں نہیں, آپ پہ الزام لگایا ہے, ایک منٹ میر صاحب, آپ پہ الزام لگایا, آپ حکومت وقت ہیں, آپ پہ $100 ملین کی وہ جو آپ کے آپ کیوں نہیں ان کو سو کریں برائب آفر کی اس کو, اس کے بارے میں جناب کیا فرماتے ہیں؟ اچھا ناصر حسین شاہ صاحب, میں اس کے بارے میں یہ فرماتا ہوں کہ ایک ایسی فرم, سر ایک سیکنڈ میر صاحب, جسٹ ایک 1 سیکنڈ, آئی ایم سو سوری, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, میں دور بیٹھا ہوں. ایک ایسی فرم جس کا کانٹریکٹ 2003 کے اندر کینسل ہو چکا ہے, اس کو 2012 میں کوئی کیوں رشوت دے گا بھائی؟ اچھا ٹھیک ہے ناصر حسین شاہ صاحب, اب اس میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ حکمران اشرافیہ کی بدعنوانی اور منی لانڈرنگ جو ہے وہ بے نقاب ہو گئی ہے, اور کریڈٹ وہ براڈ شیٹ کو دے رہے ہیں. تو یہ جو حکمران اشرافیہ ہے, ظاہری بات ہے ان کا اشارہ تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی حکومتوں کی طرف ہے. تو آپ کیونکہ پیپلز پارٹی میں بڑے پرانے ہیں, بڑے عرصے سے آپ پیپلز پارٹی میں, تو آپ کو کوئی نام یاد ہیں کہ آپ کے ساتھ جو لوگ تھے پہلے حکومت میں, پیپلز پارٹی کی حکومت میں, وہ اب تحریک انصاف کی حکومت میں ہیں یا نہیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں وہ تو بہت سارے نام ہیں, اور اب براڈ شیٹ والوں نے جو بات کی ہے اس کے ایک حصے کو تو خان صاحب نے بھی اپریشیٹ کیا, اور میرے محترم شفقت صاحب بھی اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت ٹھیک ہے. جو دوسرا حصہ ہے جو بعد میں آیا, جو ان کے لیے آیا, اس کا تو ذکر ہی نہیں کر رہے. اور پھر وہ شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مریم اورنگزیب صاحبہ وہاں پہ جائیں, تو چیلنج تو ان کو کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور پھر سر اس میں ایک لمبی فہرست ہے جس کو شفقت صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی این آر او دے دیا گیا تھا, پی ایم ایل این کی بات کرتے ہیں. این آر او تو شروع کے دنوں میں دے دیا گیا تھا, جس میں بہت سارے وہ لوگ ہیں جو اس وقت بھی موجودہ حکومت کا حصہ ہیں, اور پھر اس میں اور بھی بہت سارے لوگوں کو این آر او دے دیا گیا کہ ان کے نام بھی نکال دیے جائیں جو بہت سارے اداروں سے وابستہ ہیں. یہ بھی ساری تفصیل ہے. اور پھر یہ جس طرح کا مکاؤ یا جو بھی بات ہوئی, جو ابھی اتنی بڑی ہر کوئی بات کرتا ہے اس کی براڈ شیٹ کی, لیکن یہ جو بعد والی بات ہے جو ان کے لوگوں نے جا کے وہاں پہ حصہ مانگا ہے, اس کی بات بھی پرائم منسٹر صاحب کو کرنی چاہیے, بلکہ پرائم منسٹر صاحب کو اس بات کی انکوائری کرنی چاہیے. اور جس طرح ہر بات میں وہ وہاں پہ سو کرتے ہیں, ویسے تو انہوں نے بہت زیادہ سو وہاں پہ کیے ہوئے تھے. آپ کے علم میں ہے کہ کچھ نفیس لوگ جو اب ان کو لگتے ہیں ان کے بارے میں بھی وہاں گئے ہوئے تھے, لیکن اب اس کیس کو چھیڑتے ہی نہیں ہیں, اس کا ذکر ہی نہیں کرتے. تو یہ بھی ایک اپنی جگہ پہ حقیقت ہے سر. اور وہ پورے پردہ نشینوں کے نام جو ہیں, وہ یہ جو بات آئی ہے پوری موسوی صاحب کی, وہ تو آپ کو یہاں پہ دکھانی چاہیے نا سر, اس کا اردو ترجمے کے ساتھ دکھائیں تاکہ سب لوگ سمجھیں کہ اس میں کس کس کے نام تھے اور کیا کیا ہوا ہے. دیکھ چکے ہیں لوگ, سمجھ بھی چکے ہیں. یہ ولایتی جاسوسوں کی اور دیسی جاسوسوں کی لڑائی میں پاکستانی ٹیکس دہندگان کا پیسہ جو ہے وہ ان کے جیب میں چلا گیا. شفقت صاحب سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جو حکمران اشرافیہ کی بات ہو رہی ہے, جو پرائم منسٹر عمران خان نے کی ہے, تو جو ہمارے پنجاب کے چیف منسٹر ہیں عثمان بزدار صاحب, وہ پہلے مسلم لیگ نون میں تھے,
اب وہ تحریک انصاف میں ہیں. بلوچستان کے چیف منسٹر جام کمال صاحب, وہ پہلے مسلم لیگ نون میں تھے, یہاں بیٹھ کے وہ وفاقی کابینہ کی نمائندگی کرتے تھے, اب وہ تحریک اس میں بی اے پی میں ہیں, اور آپ کے اتحادی ہیں حفیظ شیخ صاحب, یہ پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں وزیر خزانہ تھے, اب آپ کی حکومت کے وزیر خزانہ ہیں. شیخ رشید صاحب یہ پرویز مشرف کے وزیر اطلاعات تھے, پھر نواز شریف کے وزیر اطلاعات تھے, اب آپ کے وزیر داخلہ ہیں. شاہ ملک قریشی صاحب یہ پیپلز پارٹی کے وزیر خارجہ تھے, اب آپ کے وزیر خارجہ ہیں. اسی طرح بابر روان صاحب, وہ پہلے ان کے لا ایکسپرٹ تھے, اب آپ کے لا ایکسپرٹ ہیں. میرے پاس لمبی فہرست ہے. تو یہ حکمران اشرافیہ تو آپ کی طرف بھی بڑی تعداد میں موجود ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ دو چیزوں کا ڈسٹنکشن کرنی بڑی ضروری ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ جب اس کمپنی کو ٹھیکہ دیا گیا اس وقت جو حکمران اشرافیہ تھی وہ سب کو کلیئر ہے کہ کون تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے آپ نے نام لیے ہیں, اگر ان کے اوپر کوئی کیسز تھے, مثلا ان میں بابر روان پہ کیس تھا, وہ ہائی کورٹ نے اس کو خارج کر دیا. لیکن حفیظ شیخ صاحب پہ تو نوٹس ابھی تک چل رہا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے اندر ہم تو کوئی تخصیص نہیں کر رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی پہ کوئی الزام لگتا ہے تو وہ اس کو ایکسپلین کرنا جو ہے وہ اس کا فرض ہے, چاہے وہ ہمارے ساتھ ہے. لیکن یہ مانے نا کہ حکمران اشرافیہ تینوں بڑی پارٹیوں میں موجود ہے. حکمران اشرافیہ تینوں پارٹیوں میں ضرور ہے, اور تینوں میں نہیں, کوئی بے شمار پارٹیوں میں ہے, بی اے پی میں بھی ہے. اور لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جن پہ الزام لگتا ہے, اب دیکھیں نواز شریف تو نااہل ہو چکے ہیں, ان پہ الزام لگا, وہ کنوکٹ ہو گئے, کنوکٹ ہو کے وہ ساری عمر کے لیے نااہل ہو گئے. وہ تو آرگیو نہیں کر سکتے کہ جی مجھے کورٹ میں ٹائم نہیں ملا, ان کو کورٹ میں ٹائم ملا, کچھ سپریم کورٹ نے نااہل کیا ان کو. سو مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی اس معاملے میں کسی پہ چارج ہے, وہ چاہے ہمارے ساتھ ہے, لیکن میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ پچھلے اتنے سالوں سے جو ان پہ بے شمار الزام لگ رہے ہیں, جو ان کے پر این آر او بھی ساتھ آتا ہے, این آر او میں کیسز جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں, غائب ہو جاتے ہیں. نواز شریف, وہ کہتا ہے مساوی اپنے انٹرویو میں کہ جب نواز شریف کو پہلا این آر او دیا گیا تو جو معاملہ آگے بڑھ گیا تھا, ان کے ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹس یہ وہ وغیرہ وغیرہ, وہ سارا معاملہ جو تھا وہ روک دیا گیا. تو یہ کرتے کیا ہیں؟ کرتے یہ ہیں کہ انفارچونیٹلی سیاست کو ڈھال کے طور پہ استعمال کرتے ہیں, اور اس کو پارلیمنٹ کو ڈھال کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. اور یہ انفارچونیٹلی بہت سارے اچھے لوگ جو ان کی پارٹیوں میں ہیں وہ ان کی دفاع کرنے پہ ان کو رکھ لیتے ہیں, اور ان کے پاس کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے. نواز شریف آج تک نہیں بتا سکے کہ جو ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ ہے ان کی کوئی منی ٹریل جو ہے وہ نہیں دے سکے, آج تک نہیں دے سکے. بے شمار یہ جو زرداری صاحب کے اکاؤنٹس ہیں ان کی ابھی تک کوئی ایکسپلینیشن نہیں آئی. لیکن شوکت صاحب 2.5 سال تو آپ کی حکومت کو ہو گئے ہیں, تو کتنا لوٹ مار کا پیسہ آپ اپنے خزانے میں لائے ہیں اور کتنا پیسہ آپ نے براڈ شیٹ کو دے دیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو نیب ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, لیکن نیب نے اگلے دن ایک انٹرویو دیا کہ پتہ نہیں 400 بلین کے قریب انہوں نے. وہ نیب سے جب اس کا بریک اپ پوچھا گیا تو نہیں ہے ان کے پاس بریک اپ. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ وہ ہمارے متحد ادارہ نہیں ہے, لیکن وہ کہتا ہے کہ 400 بلین ہم نے ریکور کیا. اس طرح جو اینٹی کرپشن کا ادارہ ہے پنجاب کا, اس نے کوئی 200-250 بلین جو ہے وہ ریکور کیا. لیکن یہ ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ کب اس ملک میں ان لوگوں کا احتساب ہوگا جنہوں نے صرف نواز شریف کا احتساب ہوا ہے کہ اس کو ساری عمر کے لیے نااہل کر دیا گیا. مزید ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ ابھی تک نہیں بتا سکے کہ ان کی اتنی جو اربوں خربوں ہیں ان کا کیا ہے. اسی طرح زرداری صاحب نہیں بتا سکے کہ کہاں سے یہ پیسے آئے. 11 سال زرداری صاحب کو جیل میں رکھا گیا ٹوٹل 1990 سے لے کے آج تک. دیکھیں میں دو تین, اگر آپ سیریس اس کا جواب لینا چاہتے ہیں, دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمارے ان سیاسی اشرافیہ کے لوگوں نے جنہوں نے لوٹ مار کی ہے وہ استعمال کرتے ہیں اس ناقص نظام کو. ایک ناقص نظام ہے ہماری عدلیہ کا, جس کے اندر بہت ساری جو کمزوریاں ہیں نظام کی وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. میں کئی دفعہ مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ 1 ارب روپیہ لیٹ سے کرپشن کرتا ہے اور وہ 20 کروڑ 25 کروڑ 30 کروڑ اپنے دفاع کے لیے ایک طرف رکھ دیتا ہے, تو اس کا مقابلہ کرنا اس نظام میں بہت مشکل ہے. ایک تو ناقص نظام کا, اور دوسرا سیاست, کہ سیاسی طور پہ آپ ریلیونٹ ہو جائیں, سیاسی طور پہ آپ اتنا بوجھ کریٹ کر دیں کہ اس کے بہانے آپ ڈیلز بھی کر لیں, این آر او بھی آپ کو. یہ این آر او کیا چیز ہے؟ این آر او تو یہی ہے نا کہ کسی کی سیاسی ساکھ جو ہے اس کے عوض اس کے جتنے گناہ ہیں ان کو معاف کر دیا جائے. اور یہی ہوا,
2008 میں بھی ہوا، یہ 2007 میں یہ ہوا، اس سے پہلے 2001 میں جب یا 1 یا 2 تھا جب نواز شریف کو باہر بھیجا گیا، اس وقت بھی یہ ہوا. سو یہ 2 چیزیں ہیں جن کو، اور پھر یہ ان اداروں کو بھی استعمال کرتے ہیں جو جمہوری ادارے ہیں. پارلیمنٹ کو استعمال کر لیا، اچھے اچھے لوگوں کو پارٹی میں لا کے ان کو کچھ تھوڑی چیزیں دے کے ان کو اپنا آگے کر دیا. تو یہ ایک بڑا ایک بدقسمت ایک سچویشن ہے، اور اس کا میرا خیال ہے لانگ ٹرم ہی حل ہوگا. اور اس کے اندر جو کرپشن، لیکن آئی وش کہ ہم اس لیول تک پہنچ جائیں اور ہم کہ ان لٹیروں کی جو انویسٹمنٹ ہے ان پالیٹکس اور انویسٹمنٹ ان اپنے دفاع میں، اس کا ہم مقابلہ کر سکیں. اچھا، میں نے ایک وقفہ لینا، لیکن وقفے سے پہلے میں ایک چیز جو ہے وہ ضرور اس کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان میں جو اپوزیشن کا اتحاد ہے، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، وہ مختلف شہروں میں جلسے کرتا ہے، تو وہ مہنگائی کا اس میں خاص طور پہ ذکر کرتے ہیں، اور مسلم لیگ نون بھی اس اتحاد میں شامل ہے، اور وہ بھی مہنگائی کے خلاف جو گفتگو بھی کرتی ہے، تقریریں بھی کرتی ہے، مظاہرے بھی کرتی ہے. تو آج آزاد کشمیر میں مہنگائی کے خلاف مختلف شہروں میں مظاہرے ہوئے، اور یہ جو مظاہرے ہیں، ان مظاہروں میں بہت سی سیاسی جماعتوں کے لوگ شامل تھے. کال دی تھی جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے، لیکن اور بھی جماعتوں کے کارکن اس میں شامل تھے. لیکن آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، اور کچھ مقامات پر جو آزاد کشمیر کی حکومت ہے اس کے متحد جو پولیس ہے، اس نے مہنگائی کے خلاف مظاہرے کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو گرفتار بھی کیا ہے، اور کہیں پر ان کے ساتھ تشدد بھی کیا اور آنسو گیس بھی ان پر چلائی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے جس کی نشاندہی بہت ضروری ہے کہ پاکستان کی اپوزیشن جماعتیں جو ہیں، سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ نون ہے، وہ آزاد کشمیر میں حکومت کر رہی ہے، پاکستان کے اندر مہنگائی پہ احتجاج کرتی ہے، لیکن آزاد کشمیر میں مہنگائی پر احتجاج کی اجازت نہیں دیتی. یہ ایک تضاد ہے، اس کو وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر صاحب کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ ایک پرانے سیاسی کارکن ہیں، ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں. لیکن آج ان کی پولیس نے مہنگائی کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں کو گرفتار کیا ہے، اور یہ بہت افسوس کی بات ہے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ایک جلسہ ہوا تھا بٹخیلہ میں، اس میں انہوں نے یہ بہت زور دے کے کہا تھا کہ ہم نے اگر ہمیں پتہ چل گیا کہ پاکستان کے کچھ ریاستی ادارے جو ہیں وہ عمران خان کی حکومت کے پیچھے کھڑے ہیں، تو پھر ہم GHQ کے دروازے پہ احتجاج کریں گے. اس سے پہلے وہ کہہ چکے ہیں کہ ہم نے ابھی فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے راولپنڈی میں احتجاج کرنا ہے یا اسلام آباد میں احتجاج کرنا ہے. تو کل ہمارا جو پروگرام ہے، اس پروگرام میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں سے ہماری بات ہوئی. تو شازیہ مری صاحبہ نے اور رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ جی ہم نے تو احتجاج کرنا ہے اسلام آباد میں. تو آج مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے لورا لائی میں ایک جلسے سے خطاب کیا. کیا کہا ہے ذرا سنیں. اگر ہم نے اسلام آباد جانے کا فیصلہ کیا، آپ جائیں گے ساتھ یا نہیں؟ پوری طاقت کے ساتھ جائیں گے یا نہیں؟ انشاءاللہ اسلام آباد کے گلی کوچے میں آپ کے علاوہ پھر اور کوئی نہیں ہونا چاہیے. تو اسلام آباد کے گلی کوچوں میں پھر آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہونا چاہیے. تو کل شازیہ مری صاحبہ سے جب میں نے سوال کیا، انہوں نے کیا جواب دیا؟ پی ڈی ایم کی جماعتوں میں اتفاق کیوں نہیں ہے؟ راول صاحب نے کہا اسلام آباد پہنچیں گے تو اسلام آباد پہنچیں گے. تو فضل الرحمان صاحب جو GHQ والی بات کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تو پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں. جی میرا خیال ہے کہ اس کو اتنا سیریس نہ لیں. ساری جماعتیں پہنچیں گی اسلام آباد ڈی چوک. اس حکومت کو تیاری پکڑ لینی چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کو سیریس نہ لیں، تو میں بھی سیریس نہیں لیتا. تو میں نے کل اس کو بالکل سیریس نہیں لیا تھا، اور آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ احتجاج ہوگا، لانگ مارچ ہوگا، اسلام آباد میں ہوگا. اب مصدق ملک صاحب، مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے کوئی آپ کی پارٹی کی قیادت کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کی قیادت کے ساتھ صلاح مشورہ کیا، یا شازیہ مری کی بات سن کے انہوں نے بھی آج کہہ دیا ہے کہ لانگ مارچ اسلام آباد ہی کی طرف ہوگا؟ جی میں ذرا کوئکلی ایک جو شفقت محمود صاحب نے کہا، پہلے انہوں نے کہا کہ عدلیہ جو ہے وہ ناقص ہے. اگر عدلیہ ناقص ہے تو پھر عدلیہ کے فیصلے کیوں ہمیں نظام سناتے کی ہیں بات کر رہا ہوں. پھر آپ نے کہا جی آپ نے پہلے جی شفقت صاحب دوبارہ چلا لیجئے گا پروگرام.
دوبارہ چلا لیجئے گا پروگرام, لوگ دیکھ رہے ہیں. پہلے آپ نے عدلیہ کے متعلق کہا, پھر آپ نے کہا نظام. اگر نظام ناقص ہے تو آپ اس کا حصہ کیوں ہیں؟ ہم تو خود کہہ رہے ہیں کہ نظام ناقص ہے, اس کو الٹائیں, نیا نظام لائیں, تو پھر آپ کیوں اس کا حصہ, اس کو دفاع کیوں کر رہے ہیں؟ اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاست ناقص ہے جیسے آپ نے کہا, تو پھر تو آپ پرویز مشرف کی یاد ہمیں آ سکتی ہے, یا دیگر آمروں کی یاد آ سکتی ہے اگر سیاست ناقص ہے. نہیں چلیے چلیں, اب آپ کو پوائنٹ ہو گیا, میرے سوال کا جواب دے دیں. جی میں وہیں آ رہا ہوں. دیکھیے جیسے پہلے بھی آپ کو معلوم ہے کہ جب ہمارا پچھلا راؤنڈ تھا اس میں کہ کب ہمیں استعفے دینے چاہیے, کب ہمیں لانگ مارچ کرنی چاہیے, اس میں پیپلز پارٹی کا ایک نقطۂ نظر تھا, ہمارا بھی ایک نقطۂ نظر تھا. لیکن کیونکہ ہم سب 11-12 پارٹیاں سب اکٹھی چلتی ہیں, اس وجہ سے ہم بیٹھ کے آپس میں بات کرتے ہیں, ہر ایک کا آرگیومنٹ جو ہے وہ میریٹوریسلی دیکھا جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ایک کنسنسس ڈیولپ ہو. تو بالکل اسی طرح جب یہ چلے گی, لانگ مارچ کا فیصلہ ہو جائے گا, اس کی ڈیسٹینیشن کا جو فیصلہ ہے وہ ہوگا پی ڈی ایم کی زیر صدارت. اور ابھی تک زیادہ گفتگو جو تھی وہ اسلام آباد ہی کی تھی. کل مولانا نے پنڈی کا ذکر کیا, اور جو بھی مولانا کے ذہن میں یا گمان میں کوئی گفتگو ہوگی وہ پی ڈی ایم میں لائیں گے, اس پہ ڈیبیٹ ہوگی. مگر آج انہوں نے خود بھی اسلام آباد کا ذکر کر دیا, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تو ابھی کنسنسس اسی سمت میں جا رہا ہے. اچھا, اب ناصر حسین شاہ صاحب, آپ تو آج بہت ہی ریلیونٹ آدمی ہے, اس لیے کہ کل آپ نے یہ کہا تھا, آپ سے سوال کیا گیا کراچی میں, آپ نے یہ کہا تھا کہ ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ چکے ہیں کہ لانگ مارچ ہوگا تو اسلام آباد کی طرف ہوگا, تو اسلام آباد ہی کی طرف ہوگا. اور اس کے بعد پھر شازیہ مری صاحبہ نے کہا کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ لانگ مارچ راولپنڈی کی طرف ہوگا تو اس کو سیریس نہ لیں. تو یہ کیا بنیادی پریشر پیپلز پارٹی کا تھا کہ جس پہ فضل الرحمان صاحب آج اسلام آباد کی بات کر رہے ہیں؟ میر صاحب, آپ کے پروگرام کو میں دیکھتا رہتا ہوں, اگر 8 بجے ٹائم نہ ملے تو میں ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں ضرور دیکھتا ہوں. آپ نے اس وقت رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی کچھ کہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ نہیں دکھایا. میں نے اس کا ذکر کر دیا, میں نے اس کا ذکر کر دیا کہ رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی کہا کہ اسلام آباد ہوگا. نہیں اسلام آباد ہوگا, لیکن رانا صاحب نے کہا کہ جو مولانا صاحب نے پنڈی کی بات کی تھی وہ کسی اور پہرائے میں کی تھی. اچھا, جو انہوں نے وہ اس کا بھی ذکر کیا, وہ ضرور سنوا دیجیے گا. لیکن میں کیونکہ ایز اے انفارمیشن منسٹر, پروونشل انفارمیشن منسٹر, جب بھی چیئرمین صاحب کا کوئی پروگرام ہو تو میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں. تو پریس بریفنگ میں کسی کے سوال پر انہوں نے یہ جواب دیا تھا کچھ ہی دن پہلے کہ جو لانگ مارچ ہوگا وہ اسلام آباد کی طرف ہوگا. تو اسی لیے میں نے کل وہ بات بھی کی, اور پھر ظاہر ہے شازیہ صاحبہ نے بھی اسی بات کو دہرایا. تو وہ تو ہماری طرف سے تو کلیئر ہے کہ جو بھی لانگ مارچ ہوگا, کیونکہ ہمیشہ سر لانگ مارچ تو اسلام آباد کی طرف ہی ہوتا ہے, تو وہی بات چیئرمین صاحب نے بھی کی اور ہم نے بھی کی. اور جو شازیہ صاحبہ نے کہا کہ اس کو سیریس نہ لیں, وہ آپ کی جو اس پہ ان سے بات ہو رہی تھی اس لحاظ سے انہوں نے کہا. لیکن رانا صاحب نے کہہ دیا تھا کہ جو مولانا صاحب نے کہا ہے پنڈی کے لیے وہ کسی اور پیرائے میں کہہ رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. اب شفقت صاحب, اب آپ کو سیریسلی لینا چاہیے کہ اب پی ڈی ایم کا لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف ہو رہا ہے, تیاری پکڑ لیں. اصل میں جو دکھ ہے نا فضل الرحمان کا, کہ اگر آپ تاریخ دیکھیں تو 93-96 میں پیپلز پارٹی کے ساتھ مل گئے, اور اس زمانے میں جو پرمٹ لیے اس کے اوپر آج تک ان کا نام جو ہے وہ ڈیزل کے طور پہ عام لوگ جانتے ہیں. اس کے بعد نواز شریف کے ساتھ مل گئے. پھر مشرف کے زمانے میں آپ کو یاد ہے کہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بنائے گئے جب کہ ان کے پاس ووٹ نہیں تھے اس وقت. اس کے بعد پیپلز پارٹی کشمیر کمیٹی, پھر نون لیگ کے ساتھ کشمیر کمیٹی, منسٹر کالونی میں رہائش, اور ماشاءاللہ بے شمار اور فضائل, فضل الرحمان کے فضائل. اب پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ وہ بالکل ہی فارغ ہے اور دانہ پانی بند ہے. تو اس لیے ان کا جو دکھ ہے وہ تو ان سے برداشت نہیں ہو رہا, اور وہ ان باتوں کو ساتھ لے کے ایسی جگہ پہ لے جاتے ہیں جہاں پہ ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ کس طرح جسٹیفائی کریں. اس لیے جو شازیہ نے بات کی وہ بات بالکل صحیح کی اس نے, اس لیے کہ اس نے پریکٹیکل بات کی, اور اس نے وہ بات کی جو کہ سیاسی طور پہ درست بات تھی کہ جنہیں ان کو سیریس نہ لیا جائے, کیونکہ وہ جو بندہ اس حد تک آپ سمجھے ذہنی مریض بن جائے تو اس کو سیریس کیسے. اچھا ایک اور چیز کہ اب آپ دیکھیں نا, 2-3 مثالیں ہیں کوئکلی میں دیتا ہوں, کہ انہوں نے کھینچ کھانچ کے مارچ کی کہ جی دسمبر میں یہ سب کچھ ہو جائے گا, جنوری میں یہ سب کچھ. کدھر ہے وہ؟
پھر جماعتوں کو کنونس کر لیا کہ جی ریزگنیشن دیں گے، ریزگنیشن دیں گے. کدھر ہے ریزگنیشن؟ تو میرا خیال ہے کہ میں ایڈوائز خاص طور پہ پیپلز پارٹی کو کروں گا کہ وہ تو ان کی لیکن باتیں آج جو پرائم منسٹر صاحب کا ایک اجلاس تھا جس میں ترجمان موجود تھے ان کے، آپ بھی اس میں گئے تھے کافی دیر کے لیے، آپ بھی وہاں موجود تھے. وہاں پہ تو لانگ مارچ پہ بڑی بات ہوئی، بڑی بحث ہوئی. تو اگر وہ اتنا اہم ایشو نہیں ہے تو پھر ترجمانوں کے اجلاس میں اس پہ بات ہوتی ہے. پھر ایک منسٹریل کمیٹی بنا دی گئی ہے 5 وزیروں کی، اس میں بھی آپ شامل ہیں، اس نے بھی دیکھنا ہے اسلام آباد کا لا اینڈ آرڈر. دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ آج کی جو میٹنگ کی آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں حقیقت کہ لانگ مارچ کی کوئی بات نہیں ہوئی. اچھا. اور اس میں اور باتیں ہوئیں لیکن لانگ مارچ کی بات نہیں ہوئی. دوسرا دیکھیں مشاورت جو ہے، پولیٹیکل پارٹیز آپس میں مشاورت کرتی رہتی ہیں اور کچھ ایشوز کے اوپر، مثلا اکنامک ایشوز کے اوپر ایک کمیٹی بنتی ہے، سوشل ایشوز کے اوپر بن جاتی ہے، تعلیم کے اوپر ہم نے بنائی ہوئی ہے کمیٹی. اسی طرح انٹیریئر منسٹری کو ہیلپ کرنے کے لیے یا اس کے ساتھ مشاورت کرنے کے لیے کمیٹی بنائے گی. یہ کوئی ان یوزول بات نہیں. لیکن یہ جو آپ کی کمیٹی ہے جس میں آپ بھی شامل ہیں 5 وزیروں کی، یہ کمیٹی جو ہے اس کے نوٹیفیکیشن میں لکھا ہوا ہے کہ جو اسلام آباد میں روزانہ مظاہرے ہوتے ہیں اس کو بھی دیکھنا ہے. نہیں دیکھیں، اس لیے میں نے کہا نا مشاورت کی بات ہے نا. کابینہ کا مطلب کیا ہے؟ کابینہ کا مطلب یہ ہے کہ کابینہ کی کمیٹیاں یا کابینہ اٹ سیلف ایک دوسرے سے مشاورت کرتے ہیں، سیاسی معاملات پہ مشاورت کرتے ہیں، انتظامی معاملات پہ مشاورت کرتے ہیں، جو لانگ ٹرم پالیسیز ہیں ان پہ مشاورت کرتے ہیں. تو اس میں کوئی ایسی کوئی عجیب بات تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کی بات کو مان لیتے ہیں اور ایک وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد مصدق ملک صاحب سے اور ناصر شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ ہوگا یا یہاں پہ دھرنا بھی ہوگا، اور دھرنا 16 گھنٹے کا ہوگا یا 126 دن کا ہوگا. وقفے کے بعد پوچھتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ملک صاحب، سوال ہے چھوٹا تھا، جواب دیجیے گا، ٹائم کم ہے. اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ ہوگا یا دھرنا بھی ہوگا؟ دیکھیں ہمارے پاس 5 بڑے ہماری اسٹریٹجی کے پلرز ہیں جس میں بڑے جلسے تھے جو ہو چکے ہیں. اب ضلعی لیول کے اوپر ایک تحریک چل رہی ہے، موبلائزیشن ہو رہی ہے، ریلیز ہو رہی ہیں، یہ چلتی رہیں گی. پھر ہم لانگ مارچ ہمارے گمان میں ہے، جب اسٹریٹجک ٹائم ہوگا تو لانگ مارچ کریں گے. اس کے بعد ایک ایلیمنٹ دھرنے کا ہے اور پھر ریزگنیشنز کا ہے. یہ تمام ایلیمنٹس جو ہیں یہ وہ پلرز ہیں ہماری اسٹریٹجی کے جو ابھی ہم نے آپ پہ ظاہر کیے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو ہم نے آپ پہ ظاہر نہیں کیے، آپ ہی کے پروگرام پہ کریں گے. ٹھیک ہے، آپ ہی کے پروگرام پہ کریں گے لیکن ابھی ظاہر نہیں کیے. اچھا، شفقت بھائی کے لیے ہم نے سرپرائز رکھا ہے. اچھا چلے، سرپرائز ہے. ناصر حسین شاہ صاحب، یہ جو مصدق ملک صاحب نے کہا ہے، جو انہوں نے اب بتائے ہیں، جو چیزیں بتا دی ہیں کچھ نہیں بتائیں، تو اس میں لانگ مارچ تک تو مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہوگی. دھرنا اور پھر استعفیٰ، اس پر بھی آپ ان کے ساتھ ہوں گے؟ جی، جو بھی فیصلے ہوں گے سب کے مل کر اس پر عمل کیا جائے گا. اور مولانا صاحب کی نمائندگی یہاں نہیں ہے، وہ ہمارے لیے انتہائی قابل عزت و احترام ہے، اور مولانا فضل الرحمان ایک حقیقت ہیں. اور شازیہ صاحبہ نے ان کے لیے نہیں کہا تھا کہ ان کو سیریس نہ لیں، وہ ایک اور پیرائے میں بات تھی. دوسری بات یہ سر کہ یہ جو ہمارے محترم پرائم منسٹر صاحب ہیں یا وفاقی وزراء صاحبان، ان کے ترجمان بہت بوکھلائے ہوئے ہیں پی ڈی ایم کے جو یہ تحریک ہے، موومنٹ ہے، اس سے. اب یہ خود ہی دیکھیں، استعفوں کا ایک آپشن تھا میر صاحب کہ وہ اس میں رکھا جائے گا کہ جب ٹائم آئے گا دیے جائیں گے. باقی 31 دسمبر تھی کہ سب لوگ اپنے سربراہوں کے پاس استعفے جمع کرائیں گے، وہ کرا دیے گئے. اور پھر لانگ مارچ، دیگر چیزیں سب ہیں. یہ صرف ایک چیز کو لیتے ہیں کہ جی دیکھیں استعفے نہیں دیے گئے، جی یہ لانگ مارچ اس تاریخ کو کرنا تھا. تو یہ صرف اسی بوکھلاہٹ میں یہ ان چیزوں کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور بڑے خوش فہمی میں ہیں کہ پی ڈی ایم میں بڑے اختلافات ہیں. یہ اس خوش فہمی میں رہیں، ان کا دھڑن تختہ ہونے والا ہے. اور جب یہ موومنٹ آگے بڑھے گی، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو وقت آنے پہ افشاں کی جائیں گی اور جن کا بڑا اچھا اثر ہوگا، اور فوری آپ اس کا دیکھیں گے کیا اس کا رزلٹ. شفقت صاحب یہ بتائیں کہ آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ ان کے 5 سٹیپس کیا ہیں، تو اس میں انہوں نے بتا دیے کیا کیا سٹیپس ہیں. جو انہوں نے نہیں بتایا، جو افشاں کرنے ہیں انہوں نے راز، اس کا پتہ ہے آپ کو کہ نہیں؟ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ ضرور آئے ہم، وہ فیض نے کہا تھا دل کو شادہ رکھتے ہیں. اچھا، تو لیکن دیکھیں کیا کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی نے ریزائن نہیں کرنا. پیپلز پارٹی کو کوئی سوٹ نہیں کرتا، سیاسی لاجک نہیں بنتا ان کے ریزائن کرنے کا.
اس کے بعد نون لیگ نے بھی میرا خیال ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کے ممبروں نے ریفیوز کر دینا ہے ریزائن کرنے سے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے. ہاں جس وقت اگر معاملہ یہاں تک پہنچا انہوں نے تو سارے استعفے جمع کرا دیے. وہ سارے اس میں جمع کر دیے ہیں جی. اوپر لکھا ہے انہوں نے، اوپر لکھا ہے اپنے پریزیڈنٹ کا نام یا نواز شریف کا نام یا شہباز کا نام یا مریم کا نام، اور اس کو استعفے اسپیکر کو ایڈریس کیے جاتے ہیں، ان کو نہیں کیے جاتے. سو میرا خیال ہے کہ نہ انہوں نے سینٹ کا الیکشن نہ لڑنے کا کہا تھا، وہ بھی لڑ رہے ہیں. ضمنی انتخابات نہ لڑنے کا کہا تھا، وہ بھی کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اسی طرح پہ کام کرتے رہیں گے اور کام چلتا رہے گا. اپوزیشن کا کام ہے اپوزیشن کرنا، وہ یہ کرتے رہیں گے. ہمیں کوئی اللہ یہ اگر اسلام آباد آگے بیٹھ گئے، آپ نے اپنی اب دل کشادہ کیا ہوا ہے، آپ نے ان کو ڈی چوک میں بیٹھنے کی اجازت دے دی، میرا خیال ہے تو کہ یہ بیٹھے رہیں گے پھر کیا میرا کریں گے؟ خیال ہے عوام کی سپورٹ نہیں ہے، یہ اس حد تک پہنچ ہی نہیں سکتی. جی ملک صاحب اس کا جواب دے دیں کہ آپ کو عوام کی سپورٹ جی نہیں جی ہے. میں جی ایک تو دو چیزیں میں کہوں گا کوئکلی. ایک تو یہ کہ آپ نے دل کو شادہ کیا ہے کہیں جگر کے آر پار نہ ہو جائے. اچھا یہ ذرا خیال رکھیے گا. دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ کہ میں بھی وہی بات کروں گا جو ابھی ہم ناصر حسین شاہ صاحب نے کہی ہے. دیکھیے مولانا بڑی دیر سے سیاست کر رہے ہیں، مجھے پتہ ہے شفقت بھائی اس سے کہیں زیادہ پیسے کماتے تھے ایز اے کنسلٹنٹ، اور انہوں نے سروس کے لیے قربانی دی ہے یہاں پر آ کے. اسی طرح کوئی بھی شخص جو یہاں پہ آتا ہے وہ کوئی ایک بنگلہ یا گاڑی کے لیے نہیں آتا، وہ سروس کرنے کے لیے آتا ہے، بالکل جس طرح شفقت بھائی آئے ہیں. اسی وجہ سے مولانا کا بھی ادھر آنا اس کو ریڈیوس کر دیں کہ وہ ایک بنگلہ ملا ہوا ہے یا ایک گاڑی ملی ہوئی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے، مگر آپ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کتنے سال جیل میں رہے ہیں. جس وقت پرویز مشرف کی حکومت تھی آپ نے ایک رخ تو بتایا مگر ایک رخ نہیں بتایا. ملک صاحب میں ذرا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ صرف پرویز مشرف کے دور میں وہ گرفتار نہیں ہوئے، وہ 77 سے لے کے اور 2002 تک کم از کم 9 مرتبہ گرفتار ہوئے، اور زیادہ ان کی گرفتاری جنرل ضیاء الحق کے دور میں تھی. یہ ویسے ہی میں نے اس لیے بتایا. اور دوسری بات کہ لیکن جو میں نے حقائق بتائے ہیں وہ غلط ہے. ایک بات میں ہر حکومت ایک بات میں اس کو ذرا کریکٹ کر دوں. آپ نے ڈیزل کی بات کی، یہ کالم لکھا تھا عطاء اللہ قاسمی صاحب نے، اور اس وقت مولانا فضل الرحمان اور نون لیگ کی لڑائی تھی. بہرحال میں تو آپ کو مولانا ڈیزل انہوں نے لکھا تھا، لیکن آج تک میں نے بھی بڑی انویسٹیگیشن کیا ہے، مولانا فضل الرحمان کے نام پہ ڈیزل کا ایک پرمٹ موجود نہیں. میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں پاکستان کے اندر سوائے پی ٹی آئی کے، اس کے اندر کوئی وقتی طور پہ اختلاف ہو گیا ہوگا، لیکن ہر حکومت پرویز مشرف جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے پرویز مشرف نے، آپ کو پتہ ہے میر صاحب کہ ان کو لیڈر آف دی اپوزیشن بنایا جبکہ ان کے پاس نے سرحد میں اس پر سرحد کہتے تھے. وہ دور تھا جب مولانا فضل الرحمان نے وزیر اعظم کا الیکشن لڑا اور عمران خان صاحب نے ان کو ووٹ دیا تھا وزیر اعظم. ٹھیک ہے، لیکن دا پوائنٹ از کہ جس شخص نے جو اپنے آپ کو مارشل لاء کے خلاف ظاہر کرتا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کندر سے ملا ہوا تھا. اب 17ویں ترمیم تھی جو اس کے تحت پرویز مشرف صاحب کو وردی میں 2004 تک حکومت کرنے کی اجازت دی گئی تھی، اور یہ ایک تاریخ ہے جس کی میں تردید نہیں کر سکتا. اور 17ویں ترمیم میں ایم ایم اے شامل تھی اور مولانا فضل الرحمان ایم ایم اے کا حصہ تھے. شفقت صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، مصدق ملک صاحب اور ناصر حسین شاہ صاحب آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. تھینک یو.